جیسا کہ آپ حضرات نے سن لیا کہ آج ہمارا یہ ملی بیٹھنا، تمام طلبہ کا یہاں پر جمع ہونا اور ہمارے شہر کے معززین کا یہاں پر تشریف لانا ایک عظیم نسبت کی وجہ سے ہے، اور وہ عظیم نسبت کہ الحمدللہ ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حفظ کی دولت نصیب فرمائی۔ ہمارے شہر کی انتہائی معزز اور قابل احترام شخصیت محترم حاجی اسلام الدین ملک صاحب کے یہ پوتے ہیں محمد اذہان، جو اب حافظ محمد اذہان بن گئے، بن بھائی محمد کامران ملک صاحب۔ یقیناً حاجی اسلام الدین ملک صاحب کے لیے یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی قدر و قیمت کی اور مقام کی بات ہے، اور اسی طرح ہمارے بھائی محمد کامران صاحب جن کے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، اور ان کے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار خود اس بچے کے لیے، ان کی والدہ کے لیے قابل مبارک موقع ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ حضرات ماشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ ہی کے ساتھ پڑھنے والے بچے جو محنت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اساتذہ کا ادب کرتے ہیں اور حاضری کو یقینی بناتے ہیں، الحمدللہ وہ جلد اس مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ آپ ہی کے درمیان رہنے والے، آپ ہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کھانے پینے والے، اسی طرح اگر آپ حضرات بھی انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے، اپنے اساتذہ کا کہنا مانتے رہیں گے اور پابندی کریں گے، حاضری کو یقینی بناتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت جلدی آئے گا کہ آپ میں سے بہت سے وہ طالب علم ہوں گے جو یہاں پر حافظ محمد اذہان کی طرح بیٹھ کر اپنا آخری سبق سنائیں گے، آپ کا اعزاز ہوگا، آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہوگی اور اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہوگی، اور آپ کا ایک مقام، مرتبہ، عزت اور شان و شوکت ہوگی قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ میرے پیارے بچوں، یہ قرآن کا جو علم جس کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا، یہ بڑا عظیم، بلکہ سب سے بڑھ کر سب سے عظیم علم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم یا علم نہیں ہو سکتا، تو کبھی بھی دل میں یہ بات نہ لے کر آئیں۔ یہ جو شیطان ہے نا پیارے بچوں، یہ شیطان ہمیں بدظن کرتا ہے، یہ شیطان اس قسم کی باتیں دل میں ڈالتا ہے کہ وہ دیکھو اسکولوں میں پڑھنے والے، ان کا اسٹینڈرڈ، وہ کالجوں میں پڑھنے والے اور ان کا رہن سہن اور ان کا انداز جو زندگی گزارنے کا ہے، تم کہاں وہ کہاں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے پیارے بچوں، یاد رکھو یہ جو قرآن کے ذریعے اللہ عزت عطا فرماتا ہے نا، وہ کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتی۔ ہاں، اسی قرآن کے صدقے اللہ آپ کو دنیا کی بھی شان و شوکت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ عصر علوم بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو کبھی بھی دل میں یہ احساس نہ لے کر آئے، خصوصاً وہ تھر کے بچے، وہ دور دراز شہروں کے آئے ہوئے بچے، آپ افضل ترین بچے ہو، افضل ترین لوگ ہو، آپ کے والدین خوش نصیب، آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا اس فتنے کے دور میں، جب ہر طرف فتنوں کی یلغار، جب ہر طرف بے دینی کا سیلاب بہتا چلا جا رہا ہے۔ ان حالات میں آپ کے والدین کو اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کو انہوں نے مدرسے میں داخلہ کروایا اور آپ کو شوق پیدا ہوا، اور آج آپ شوق سے، لگن سے، طلب سے، محنت سے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ امت کے افضل ترین لوگ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کو پہلے بھی بتائی جاتی ہے، کوئی ہماری کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ اس پوری کائنات میں، ساری دنیا میں افضل ترین اور اعلیٰ لوگ نہ مال والوں کو قرار دیا، نہ منصب اور عہدے والوں کو قرار دیا، نہ دنیا کی وزارتیں اور سلطنتیں رکھنے والوں کو قرار دیا، نہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان رکھنے والوں کو قرار دیا۔ کن کو ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت کے جو سب سے افضل اور جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا، سب سے زیادہ عظمت اور عزت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے ہو اور آپ کے اساتذہ قرآن پڑھانے والے ہیں، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کی بتائی ہوئی فضیلت کے مطابق آپ سب سے افضل لوگ ہو۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اس قرآن، اس کے صدقے
آپ کو اتنی بڑی فضیلت ملی، اس قرآن پاک کی قدر کریں، اس قرآن پاک سے محبت کریں اور اس قرآن پاک کو شوق سے جذبے کے ساتھ پڑھیں، اپنے اساتذہ کی قدر کریں۔ جو بچہ جتنا باادب ہو کر اپنے اساتذہ کا کہنا مان کر اور جتنی حاضری کو یقینی بنا کر پڑھتا ہے، ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ قدرتاً اسے حافظے میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ وہ بچہ جلدی حافظ بنتا چلا جاتا ہے، وہ استادوں کی دعاؤں کا بھی حقدار بنتا جاتا ہے۔ اساتذہ بھی شفقت فرماتے ہیں کہ یہ بچہ باادب بھی ہے، بچہ پابند بھی ہے، روز محنت بھی کرتا ہے اور کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ اساتذہ کی بھی دعائیں، اللہ کی بھی مدد۔ اس لیے پیارے بچوں، یہ ایک قیمتی نسخہ ذہن میں رکھو، جو بچہ باادب ہوگا، کہنا ماننے والا ہوگا، مدرسے کے نظم کا خیال رکھنے والا ہوگا اور پابندی کرنے والا ہوگا، وہ بچہ جلدی کامیاب ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے پیارے بچوں بات؟ تو آج ماشاءاللہ حالات تو آیا کرتے ہیں، گرمی سردی کبھی بیماری اونچ نیچ، لیکن لگن اور ہمت ہونی چاہیے۔ اب یہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ آتا رہا، اونچ نیچ ہوتی رہی، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان کے والد محترم اور خصوصاً ان کے دادا محترم حاجی اسلام الدین ملک صاحب، کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جو بھی حالات آئے بچے کو پابندی سے بیچتے رہے۔ ماشاءاللہ بچہ حافظ بن گیا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گردان بھی مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ حاجی اسلام الدین ملک صاحب کے پوتے کامران ملک صاحب کے بیٹے ہیں جو فلاں مسجد میں یا فلاں جگہ پر تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جلدی وقت آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم تمام ہمارے بچے جب اسی طرح محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا محترم حاجی اسلام الدین ملک صاحب کو، بھائی کامران ملک صاحب اور دیگر بھی ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو اس بچے کے سر پر پیار کا ہاتھ رکھنے کے لیے، دست شفقت رکھنے کے لیے تشریف لائے، سب قابل مبارک ہیں۔ یقیناً یہ بڑی سعادت اور عزت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ جو معززین تشریف لائے ان میں ہمارے انتہائی قریبی دوست، میرے دل کے انتہائی قریب برادر مکرم جناب بھائی محمود حسین صابری صاحب، جو ہمارے شہر کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، حاجی صاحب کی خصوصی دعوت پر ہمارے محترم تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ نصیحت کے کلمات اپنے تجربے کی روشنی میں بھائی محمود صاحب بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اساتذہ بھی اور آئے ہوئے مہمان اور طلبہ بھی غور سے ان کی بات سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔